نے میں بھی اصلاح مانگی، حالانکہ خود ولایت کے کتنے بڑے مقام پر ہیں. اے اللہ ہماری تو اصلاح کر. کیسے؟ بما اصلحتا بالخلفاء الراشدین، جس طرح کہ تو نے اے اللہ خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کی اصطلاح اور ٹائٹل، اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی لائٹ کرتے تھے. خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین، یعنی یہ اسلام کی اعلیٰ شخصیات تھیں ان کے نزدیک، جن میں خود بھی شامل ہیں. اور بالخصوص یہاں پھر پہلو کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اصلاح تو نے خلفاء راشدین کی اے اللہ ہماری بھی تو وہ اصلاح کر. سائل نے کہا ہم نے آپ سے یہ سنا، فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں خلفاء راشدین؟ یعنی جن کو رب سے مانگتے وقت جن کا آپ حوالہ دیتے ہو تو یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں، اور پھر جو انہیں ملا اتنا ہی مانگتے ہو تو یہ تو ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ اس سے آگے پھر ہے ہی کچھ نہیں، کہ آپ کہتے ہیں جتنا انہیں دیا اتنا مجھے دے دے، ہماری ویسے اصلاح کر دے. فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں؟ اغرورقت عیناہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں خلفاء راشدین کے بارے میں سوال پر. ثم قال ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الہدا. یہ عربی کا قانون ہے کہ اضافت میں نون گر جاتا ہے، اصل میں تھا امامان الہدا. امام کی تثنیہ ہے امامان، جس طرح کہ رجل رجلان، ایک ہو تو رجل، دو ہوں تو رجلان، ایک ہو تو امام، دو ہوں تو امامان. اور آگے امامان اضافت جب ہوئی کہ امام الہدا ہدایت کے امام، تو پھر وہ امامان والا نون گر گیا تو کہا ہدایت کے وہ امام و شیخ الاسلام. تو شیخ الاسلام اصل میں تھا شیخان، شیخ ایک ہے اور شیخان دو ہیں، اور پھر آگے اسلام کی طرف نسبت ہے، اسلام کے دو شیخ. تو اس میں نون اضافت کا گر گیا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لے کر بطور خاص، اگرچہ تین پہلے خلفاء ہیں لیکن ان کا بطور خاص پہلے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا دونوں وہ ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام. میں ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ ہیں خلفاء راشدین. تو یہ تاریخ میں پس منظر ہے شیخ الاسلام کے لقب کا، کہ چشم فلک نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لفظ جس زبان سے نکلتا دیکھا وہ مولا علی کی زبان ہے، اور جن ذاتوں کے لیے نکلتا دیکھا ان میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسے ہی تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اور وہاں اس سے زیادہ الفاظ بھی موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سند سے موجود ہے. قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نسمع کا تقول فی الخطبات، ہم آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے میں کہتے ہو. اب پتہ چلا کہ یہ نہیں سمعنا کہ ایک بار سنا، یعنی ہم بار بار آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے کے اندر یہ کہتے ہو اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین. یہاں ساتھ مہدیین کا بھی ذکر ہے
کہ اے اللہ جو تو نے خلفائے راشدین مہدیین ہدایت یافتہ ان کی جیسے اصلاح کی ہے، اصلح تو اصلاح کر دے ہماری. تو سائل نے پوچھا فمن ہم، وہ کون ذاتیں ہیں کہ جن کے لحاظ سے آپ یہ خطبے میں کہتے ہو. فَإِغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے لفظ بولے ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام. ہما حبیبا یا، یہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھے لفظ ہیں. وہ دونوں میرے محبوب. حبیبا یا، حبیب کی تثنیہ، حبیب ایک، حبیبان دو، یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا. حبیبا یا اصل میں تھا حبیبان یا، وہ دونوں میرے حبیب، وہ دونوں میرے محبوب. یہ کہہ کے پھر نام لی ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، جو ہدایت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں. میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں خطبے کے اندر، اور ان کے لحاظ سے میں دعا مانگتا ہوں. ایسے ہی تفسیر بیضاوی پر جو حاشیہ قونوی ہے اس کی دوسری جلد کے اندر بھی موجود ہے، اور ریاض النظرہ کے اندر بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہاں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فقال یا امیر المومنین سمعتک علی المنبر تقول اللہم اصلحنی بما اصلحت به الخلفاء الراشدین. یہاں فرق یہ ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. پہلے یہ تھا اصلحنا، ہماری اصلاح کر، یا اصلحنی، میری اصلاح کر. اے اللہ میری اصلاح ایسے کر جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. فقالا، تو سائل نے کہا فمن ہم، یہ کون ہیں؟ اغرورقت عیناہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ عجیب بندہ ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں. یہاں جو سائل ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام. یہ داتا سے پیار کا تقاضا ہے. انہوں نے کشف المحجوب لکھی. محجوب جو چیز حجاب میں ہے اس کا حجاب ہٹا کے سامنے کر دینا، مخفی اسرار و رموز کو، کشف المحجوب. اور ہمیں اللہ سعادت دے رہا ہے کشف و کشف المحجوب، کہ حضرت گنج بخش نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخ الاسلام لکھا، تو کہاں سے لکھا، کیوں لکھا، کس دلیل سے لکھا، کہاں سے پڑھ کے لکھا؟ تو یہ حقیقت پائی گئی کہ بلا وجہ نہیں لکھا، محض اپنی محبت کی بنیاد پر نہیں لکھا، بلکہ اپنے سے بڑوں کے فیصلے کے مطابق لکھا، اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس طرح یعنی ضرورت ہے کہ کشف المحجوب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں ان کو واضح کیا جائے. تو یہ کام بھنگ کے گوٹے لگانے والوں کا نہیں، یہ حافظ الحدیث کے غلاموں کا ہو سکتا ہے. مثلا اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ عرس کے پروگرام ہوں گے، کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. آپ میرے خیال کے مطابق اگر 25 سال کے جو پروگرام ہیں داتا صاحب کے، یعنی خواہ وہ جو علیحدہ وہ سیمینار کرتے ہیں یا جو عرس کی تقریبات کرتے ہیں، مشکل ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ داتا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام مانتے ہیں. اور اگر کسی نے ذکر کبھی کیا بھی ہو تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ داتا صاحب نے پھر کیوں شیخ الاسلام کہا. یعنی اصل مقصد تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کے یہ سورسز نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو پھر یہ ہے اصل اوقاف کی ذمہ داری کہ داتا صاحب کی معرفت روحانیت کے جو ثمرات ہیں ان کو تقسیم کیا جائے عوام کے درمیان، تاکہ اس سے نور پھیلے
اور عقیدہ